بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مفردات کے متعلق پہلی ویڈیو آپ سماعت کر چکے ہوں گے، اگر سماعت نہیں کی تو وہ آپ ضرور سماعت کریں، کیونکہ حروف مفردات کی وجہ تسمیہ، حروف کس کی جمع ہے، مفردات کس کی جمع ہے، حروف مفردات کو حروف مفردات کیوں کہتے ہیں، یہ کتنے کل حروف ہیں، ان کی جو 3 تقسیمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں حروف کی، حروف تہجی کی، ان کی وضاحت، ان کو کیسے پڑھنا ہے، کتنا دراز کرنا ہے، کس کو دراز نہیں کرنا، کس کو زیادہ دراز کرنا ہے، کس کو کم دراز کرنا ہے، اور ان حروف کو پڑھتے وقت کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، یہ پہلی ویڈیو میں گزر چکا، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور سماعت فرمائیں، اگر وہ سماعت نہیں کریں گے تو کمی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آگے کچھ چیزیں حروف مفردات کے متعلق پڑھیں گے، یہ تھوڑے سے میں نے اشارے لگائے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز حروف تہجی لکھا ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف مفردات ہیں نا، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ہجے کرنے کا فائدہ دیتے ہیں، اس لیے ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ دوسری جو چیز کہ کل حروف یہ کتنے ہیں، تو یہ 29 کل حروف ہیں، یہ حروف تہجی یا حروف مفردات یہ کل کتنے ہیں، 29 ہیں۔ آگے یہ ہے کہ یہ جو حروف مفردات ہیں یا جن کا نام حروف تہجی بھی ہے، ان کو کیسے پڑھیں گے، تو یہ لکھا ہوا اشارہ ہے، مکمل قانون آپ کو نوٹس میں مل جائے گا، تجوید کشحالوی نام سے ہم نے نوٹس تیار کیے ہیں سوال جواباً، اس میں آپ کو مکمل قانون ملے گا، یہ صرف اشارہ ہے۔ تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو، یہ جو حروف تہجی ہیں، ان کو کیسے پڑھیں گے، تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں گے، پڑھیں گے، یعنی اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے یا مجہول طریقہ اس سے پرہیز کریں گے۔ اب اردو تلفظ کیا تھا، ہم جو اسکول وغیرہ میں پڑھتے رہے، الف ب ت ث جیم ہ خ، یعنی اس طرح کا یہ اردو تلفظ ہے، یا مجہول طریقہ بعض لوگ پڑھتے تو پڑھتے ہیں با تا ثا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ الف مدہ جو ہے نہیں پڑھا جا رہا، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو بے تے سے پڑھنا یہ بھی غلط ہے، اور با تا سا پڑھنا بھی یہ مجہول طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ معروف طریقہ نہیں ہے، عربی لہجہ نہیں ہے، تجوید و قراءت کے مطابق نہیں پڑھا جا رہا، لہٰذا وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے، الف مدہ کا خیال کر کے ان حروف کو پڑھیں گے، با تا ثا ح خ را ز، جن حروف پر سیٹی کے بعد یا مسیٹی کے بعد جن حروف کو پر پڑھنا ہے موٹا ان کو پر پڑھیں، جن پر کلکلا ان کو کلکلا، ٹھیک ہے، جن کو نرمی سے پڑھنا نرمی سے پڑھیں گے، جن کو ایک مدہ دراز کرنا ہے یعنی مدہ والے حروف 12 حروف، ان کو ایک مدہ دراز کر کے پڑھیں، اور جو مد والے حروف ہیں ان کو زیادہ دراز کر کے پڑھیں، جہاں سیٹی ہے وہاں سیٹی دیں، جہاں کلکلا ہے وہاں کلکلا، ٹھیک ہے، جہاں نرمی ہو نرمی، تو ان چیزوں کا آپ جو ہے نا خیال رکھیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے تجوید و قراءت کے مطابق پڑھنے کا۔ اگر آپ نے اس کو پڑھ دیا جیم جیسے پہلے لوگ پڑھتے رہے یا پڑھاتے رہے، تو اس نے غلطی کی کیونکہ اس نے مد ترک کر دی، اوپر مد۔ اگر کسی نے اس کو دال پڑھا، اردو میں دال ہی پڑھایا جاتا ہے، اور بعض مساجد میں اور جو ہے نا کچھ لوگ اس طرح پڑھاتے ہیں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں ہم تھوڑا سا بے احتیاطی کرتے ہیں، سکول کا معاملے اس میں ہم جو ہے نا بڑی احتیاط کرتے ہیں، کالج بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اچھا استاد ہو، اچھا ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، ٹیوشن بھی رکھوائی تو اچھا کوئی وہ ہمیں جو ہے نا صحیح انگلش پڑھائے، صحیح ریاضی پڑھائے۔ لیکن یہ قرآن کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی ہمسایہ ہے تو اس سے پڑھ لیتے ہیں، یا ہمسایہ کی کوئی عورت ہے اس سے پڑھ لیتے ہیں، یا جو سمجھ یافتہ نہیں ہوتا اس سے پڑھ لیتے ہیں، وہ پھر اسی طرح پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیم پڑھا دیا، دال پڑھا دیا، حالانکہ یہ اوپر دیکھیں مدیں لگی ہوئی ہیں، تو ان مدوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو دراز کر کے پڑھیں گے۔
تو مطلب یہ ہے کہ تجوید و قرأت کے مطابق آپ پڑھیں گے، جو لکھا ہوا ہے تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجہ میں پڑھیں گے، اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، مجہول طریقہ سے پرہیز کریں گے، اور تجوید و قرأت کے جو خلاف ہو پڑھنا وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں نا یہ اوپر مدات لگی ہوئی ہیں، تو اب ہم مدات چھوڑ دیں گے تو تجوید و قرأت کے قوانین تو ختم ہو گئے، ان کے مخالف پڑھا تو یہ غلط ہے۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے الف مدہ، اس کی تعریف الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ تو الف مدہ والے حروف دیکھ لیں یہاں پر، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ تمام مثالیں الف مدہ کی ہیں۔ تو الف مدہ کو ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، لہذا ان حروف کو پڑھتے وقت ایک الف کی مقدار دراز کریں گے۔ ایک الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے، لہذا انگلی کو کھلنے میں جتنی دیر لگے درمیانی حالت میں کھولنی ہے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جو ہے جاری رکھیں گے تو ایک الف کی مقدار بن جائے گی۔ تو الف مدہ والے تمام حروف کو اس طرح پڑھیں، یا بعض جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ 2 حرکت کی مقدار پڑھیں، تو 2 حرکات کی مقدار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک حرکت کی دگنی مقدار۔ مثال کے طور پر با زبر با، یہ جو با ہے نا تو یہ ایک حرکت کی مقدار ہے، جب ہم اس کو دگنا کریں گے ڈبل کریں گے تو 2 حرکات کی مقدار بن جائے گی۔ تو جو یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ حروف مدہ کو یا کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار یا 2 حرکات کی مقدار دراز کر کے پڑھیں، تو الف کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھنا، اور 2 حرکات سے مراد یہ ہے کہ ایک حرکت کی جتنی آواز بنتی ہے اس کی دگنی آواز، ڈبل آواز۔ با زبر با، یہ جو با ہے نا یہ ایک حرکت کی آواز ہے، تو جب اس کو دگنا کریں گے تو با بن جائے گا، تو وہ اتنی ہی مقدار بنے گی جتنی کہ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ آگے جو چیز ہے مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے، مد لازم حرفی، تو آپ اتنا یاد یہاں پر رکھیں کہ مد لازم حرفی مخفف جو ہے اس مد کو کہتے ہیں جو حروف مدہ کے بعد ہمیشہ رہنے والی جزم کی وجہ سے بنی ہو، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب جزم سکون ہمیشہ رہنے والا ہو، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے عارضی طور پر نہ آیا ہو، پہلے سے ہو اور بعد میں بھی رہے، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حرفی اگر وہ حرفوں میں موجود ہو تو اس کو حرفی کہیں گے، اگر کلموں میں موجود ہو تو اس کو کلمی کہہ دیں گے۔ اب چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ان کو حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اوپر لکھا ہوا حروف مفردات، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، تو اب ان حروف میں چونکہ مد آئی ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ساتھ حرفی لکھا۔ مد لازم سماد حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم آ جائے، سکون آ جائے، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، ٹھیک ہے، سکون آ جائے، اور بعض لوگ تشدید کو بھی سکون کی ہی ایک صورت مانتے ہیں، کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے اس میں ساکن حرف چھپا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھا کرتے تھے اب با، جب اس کا ادغام کیا تو ابا بن گیا، تو مطلب یہ ہے کہ با ساکنہ جو پہلے والی تھی دوسری میں وہ چھپ گئی، ادغام ہو گیا۔ تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم آ جائے ہمیشہ رہنے والی تو مد لازم بنے گی، یا تشدید آ جائے گی تو اس کو بھی مد لازم کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی وہ سکون والا حرف، ساکن حرف جو چھپا ہوتا ہے یا سکون والا عمل وہاں پایا جاتا ہے، کیونکہ تشدید والا حرف بھی پیچھے ملتا ہے اور ساکن حرف بھی پیچھے ملایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی اس میں شامل کیا۔ تو مد لازم اس لیے کہا کیونکہ وہ مد ہے جو لازم، یعنی یہ لازمی طور پر ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی یہ جو اوپر مدات لگی ہوئی یہ ہمیشہ رہے گی، چاہے وقف کریں یہاں پر وصل کریں تو یہ مد بنی رہے گی، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے اس کو مد لازم کہا، اور تاریخ میں نے بیان کر دی، اور چونکہ یہ حرفوں میں موجود ہے اس لیے اسے حرفی بھی کہا۔ اور آگے مخفف کا لفظ آپ سمجھ لیں، یہ تخفیف سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا۔ تو یہ جو سکون والی جزم والی مدیں ہوتی ہیں نا، ان کا ادا کرنا زبان پر جو ہے نا بالکل آسان ہوتا ہے، ان کی ادائیگی ہلکی ہے، بھاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، زبان پر گراں نہیں گزرتا، زبان پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ جیم دال آسانی سے ادا ہو گئی، اس لیے اس کو مخفف، تخفیف سے بنا ہے، ہلکا ہونا، ٹھیک ہے، آسانی سے ادا ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جزم کی وجہ سے مدیں بنتی ہیں نا، مد بنتی ہے مد فرعی، ان کا ادا کرنا زبان پر جو ہے آسان ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا ادا ہو جاتی ہیں، ان میں جو ہے نا
تخفیف ہونے والی چیز پائی جائے اس لیے۔ ہاں ایک قسم ہے مثقل کی، مثقل ثقل سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھل، بھاری ہونا، جس کی ادائیگی مشکل ہو۔ تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد تشدید آ جائے تو جو مد بنے گی نا اس کو مد لازم جو ہے نا مثقل کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تشدید والی جو مد ہے اس کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بنسبت جزم والی جو مد بنی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مخفف کہتے ہیں کیونکہ اس کا ادا کرنا آسان ہے اور اس کا ادا کرنا جو ہے نا بوجھل ہے، وہ وزنی چیز ہے، بوجھ بنتا ہے زبان پر مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو مثقل کہتے ہیں۔ تو یہ جو مدات موجود ہے یہ مد لازم حرفی مخفف ہے سوائے ان دو مدوں کے، یہ مد لین لازم ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں مدوں کے علاوہ باقی جو ہے مد لازم حرفی مخفف ہے۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ابتدائی سبق ہے تو اس میں صرف آپ نام یاد کر لیں، آگے مد کا باقاعدہ بیان شروع ہوگا، مد کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، مد کی اقسام، انشاءاللہ وہاں آپ کو بڑی ہی آسان لفظوں میں وضاحت کی جائے گی، آپ کو وہ سمجھایا جائے گا، باقاعدہ ایک نقشہ بنایا جائے گا تو آپ کو وہ چیزیں وہاں پر اچھی طرح سمجھا دی جائے گی، تو پھر جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو آسان لگے گا۔ تو آپ نے بس نام یاد کر لینا ہے، اگر نہ بھی ہو تو بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ مد لگی ہوئی تو اس کو زیادہ دراز کرنا ہے، اور اس میں الف مدہ ہے تو اس کو کم دراز کرنا ہے، اس کو ایک مدہ دراز کرنا ہے، اس کو کم سے کم 2 الف مدہ، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار دراز کرنا ہے۔ بس اس کو مد بھی سمجھ لیں، اگر یہ چیزیں آگے یاد نہ ہوں تو، لیکن یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آسان ہو جائے گی، جب ہم مد کا بیان پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں آپ کو آ جائے گی۔ دوسری یہ ہے کہ مد لین لازم کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ دو جو ہے نا حروف، ان میں حرف لین ہے، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں، تو جب حرف لین کے بعد ہمیشہ رہنے والی جزم آ جائے تو اسے مد لین لازم کہتے ہیں۔ تو ان دو حروف میں مد لین لازم ہے، لہٰذا ان کو بھی دراز کرے گی۔ ایک الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے، یہ بتا دیا۔ 2 الف کی مقدار کا اندازہ بھی پچھلے سبق میں بھی ہو چکا، آپ بھی سن لیں کہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہم ایک بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگاتے ہیں نا، تو 2 الف کی مقدار کا اندازہ 2 انگلیوں کو باری باری کھولنے سے لگایا جائے گا، لیکن درمیانی حالت میں کھولنی ہے، جیسے جیم، یہ باری باری آپ 2 انگلیاں جب کھولیں گے درمیانی حالت میں تو 2 الف کی مقدار بن جائے گی۔ الف اور حمزہ کی درستگی، تو یہ پچھلے سبق میں بیان ہو چکا، اس کو الف پڑھیں گے، الف 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 الف، یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے الف، اور اس کو حمزہ پڑھیں، یعنی جو ہا ساکنہ ہے اس کے ادائیگی کا خیال کریں۔ بعض لوگ اس کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں، ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں، یا بعض لوگ تو حمجہ پڑھتے ہیں، جیم یا ادا کرتے تو وہ غلطی پر ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سیٹی والے حروف وہ بیان ہو چکے، زا، سین اور صاد، یہ سیٹی والے حروف ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز ہے، ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف۔ 2 حرکات کی مقدار یہ بھی آپ کو بیان کر دی ہے کہ ایک حرکت کی جو آواز ہوتی ہے اس کو جب ڈبل کریں گے، دگنا کریں گے تو 2 حرکات کی مقدار بن جائے گی۔ صاد، ضاد پر قلقلہ اور درستگی، تو یہ جو 2 حروف ہیں نا، ایک تو ان کو پڑھتے وقت آخر میں قلقلہ کریں، صاد، ضاد، اور درستگی یہ ہے کہ بعض لوگ نا یہاں پر واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ یہاں پر ناک میں آواز لے جاتے ہیں، بعض لوگ ہونٹ گول کرتے ہیں، تو ہونٹ بھی گول نہیں کرنے، غنہ بھی نہیں کرنا، ناک میں آواز بھی نہیں لے جانی، اور اس میں واو کا بھی اضافہ نہیں کرنا، یعنی بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں سواد، دواد، واو کا اضافہ کیا ناک میں، سواد، تو یہ آپ ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو 2 حروف ہیں ان کو پڑھتے ہوئے بھی واو کا اضافہ کر دیتے ہیں اور ناک میں تواں زواں، ناک میں آواز لے جائیں گے تو یہ طریقے غلط ہیں۔ تو ضا، صاد، ضاد، ہونٹ بھی گول نہیں کریں، واو کا اضافہ نہ کریں، غنہ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ موٹے حروف تو یہ بیان ہو چکے، حروف مستعلیہ والے اس میں جو حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھ لیں آپ، خا موٹی پڑھیں گے، خا کو، تو، ضا، را، یہ موٹے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح صاد، ضاد، قاف، یہ جو حروف ہے یہ جو ہے پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ والے حروف، تو جو اس میں قلقلہ والے حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو موٹا پڑھیں گے، ان پر قلقلہ بھی کریں گے۔ قطب و جدن والے جو حروف ہیں ان کو پر قلقلہ۔ آگے قریب الصوت حروف، جن حروف کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے ان کو
ان کا فرق کرنا ہے مخارج کی روشنی میں اور صفات کی روشنی میں، تا اور طوا میں فرق کرنا ہے، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، اس طرح کے جو قریب و صوت حروف ہے۔ اس طرح واو کو وا او یا وا او پڑھنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے سب یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔